بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب لبیب رسول اکرم نور محتشم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کی امت کو آخری امت بنا کر کے بھیجا، اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل الانبیاء بنایا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو افضل الامت بنایا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، وہ ساری امت کے اندر افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان کے اندر خصوصاً جو چاروں خلفاء ہیں، خلفاء اربع، ان کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام کے اندر افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اسی واسطے اس وقت ملک پاکستان ایک تو جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اسی اسنا میں ملک پاکستان کے اندر ایک مخصوص ٹولے کو چنا گیا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھونکنا شروع کر دیا، اور وہ اہل بیت کرام کی محبت کا لیبل لگا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ حالت بن چکی ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی صداقت کا علم آسمانوں کے اندر لہرایا گیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی عدالت کا چرچا آج یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ عثمان غنی جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان صحابہ کرام کا ہے۔ تو پھر اس وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جو ہے یہ مخصوص ٹولہ جو اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھڑا دھڑ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت تو بہت دفعہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور ان کے علاوہ امہات المومنین کی شان میں انہوں نے بدترین گستاخیاں کی۔ پہلے تو آصف علوی نے گستاخی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور اس کو ملک سے باہر بھگا دیا گیا۔ کس نے بھگایا؟ کیوں بھگایا؟ وہ کون سی طاقت ان کے پیچھے تھی؟ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ آخر کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیوں فرقہ وارث کو آگ دی جا رہی ہے؟ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے محبین باہر نکلیں گے سڑکوں پر، حکومت کو بتائیں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر جو ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم فرقہ وارث کو پھیلا رہے ہو، یہ انتہا پسندی ہے، لہٰذا دھرنے نہ دو، احتجاج نہ کرو۔ تو پھر کیا صحابہ کرام کا دفاع کرنا جو ہے وہ انتہا پسندی ہے؟ پھر تم لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ وہ تمہیں فرقہ واریت نظر نہیں آتی؟ ملک کو کس انتشار کی طرف جو ہے ملک کو لایا جا رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیوں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور حکومت کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ کیوں ان کے خلاف اقدام نہیں کرتی؟ ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کرتی؟ پہلے آصف علوی کو بھگا دیا گیا، اور پھر 10 جنوری کو ایک اور گستاخ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو پھر ان کے خلاف ابھی تک جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ملک پاکستان جو وطن عزیز ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، کلمہ طیبہ کے نام پر بنا تھا، آج اسی ملک کے اندر دین کے اہم ستونوں کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے دفاع کے لیے اگر ان کو گرفتار کیا جائے تو ان کے دفاع کے لیے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی طاقت ان کے پیچھے؟ کیا ملک کے اندر تم ایرانی اسٹیٹس بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ وطن عزیز جو ہے اس کی آزادی کے اندر
اہل سنت کے علماء کا خون شامل ہے اور محبان اہل بیت اور محبان صحابہ کا خون شامل ہے۔ اس ملک کو کبھی بھی جو ہے وہ شیعہ لابی کے لیے مخصوص نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کے علاوہ ابھی 2 دن پہلے سندھ کے شہر ضلع سجاور شہر چور جمالی کے اندر وارڈ نمبر 4 پہ ایک جہیل رافضی جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کھلے عام سر عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخیاں کر رہا ہے اور سر عام ان کے خلاف جو ہے وہ گالیاں بک رہا ہے اور لوگ وہاں کے ہنس رہے ہیں۔ تو یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی۔ لہٰذا حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کر کے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر انتشار پھیل جائے، جس سے ملک کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا ملے۔ لہٰذا اگر تم ملک کے اندر سلامتی چاہتے ہو تو پھر ان گستاخوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دو، ورنہ یہ ملک جس وبا کی طرف جا رہا ہے، اس وبا سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان، جس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے ہزاروں قربانی لاکھوں قربانیاں دی، اور اس ملک کے اندر جو ہے انتشار کر کے جو ہے دشمن کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا وطن عزیز کی اگر خیر چاہتے ہو اور ملک پاکستان اگر تمہیں پیارا ہے تو پھر اس کے لیے ان گستاخوں کو لگام ڈالو، ان کو نکیل ڈالو، اور جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی قدم اٹھاؤ، اقدام کرو، ایکشن لو، ایک قانون بناؤ، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرو کہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلاؤ، تو پھر تب جا کر کے ہم خوش ہوں گے۔ ورنہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم باہر نکلیں، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے، یہ مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور جس نے ابھی گستاخی کی ہے شہر چور جمالی کے اندر، اس کو بھی گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آئندہ کوئی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے اور صحابہ کرام کے خلاف نہ بھوکے۔ جب یہ لوگ دین کے اہم ستونوں کے خلاف بھونک رہے ہوں اور بک رہے ہوں تو پھر دین کی سالمیت کہاں باقی رہتی ہے؟ دین کی سالمیت جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے آج تک ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، یہ دین ان صحابہ کرام نے ہی ہمیں پہنچایا ہے، ان کے ذریعے یہ دین پہنچا ہے، تو آج ان کے خلاف بک بک کی جا رہی ہے، تو پھر کیسے یہ دین کی سالمیت باقی رہے گی؟ لہٰذا ایک بار پھر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، یہ آخر میں ویڈیو لگا رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح وہ سر عام صحابہ کرام کی شان میں اور خلفائے ثلاثہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور پھر حکومت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ ابو بکر عثمان وہ مسلمان تعلیم سالن کا وہ مسلمان سے تعلیم سالن کا